بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، لقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ تمامی حضرات کا اپنے اس پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ماہ رمضان میں استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ اس پروگرام کی 5ویں قسط ہے جس میں اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ کل گفتگو جہاں تک ہوئی، جس سلسلے تک پہنچی کہ جناب صدیر سیرفی، روایت کتاب کافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد میں نقل فرمائی ہے۔ جناب صدیر سیرفی کہتے ہیں کہ میں داخل ہو رہا تھا خانہ خدا میں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل رہے تھے۔ اسی اثنا میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ صدیر، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہاں آئیں، اس خانہ خدا کا طواف کریں، طواف کرنے کے بعد ہم تک آئیں، امام تک آئیں، اور امام کے پاس آنے کے بعد اپنی ولایت کا، اپنی مودت کا اور محبت کا جو ان کی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے ہے، اس کا اظہار کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ صرف ایسا نہیں کہ کوئی یہ سوچے، کیونکہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ امام کی اپنی گفتگو ہے، جس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ امام کی گفتگو مطابق قرآن مجید ہے، عین قرآن مجید ہے، چونکہ قرآن مجید میں جو باتیں ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اور ولی اللہ خلیفۃ اللہ کے زبان پر جو کلام ہے وہ بھی کلام اللہ ہی ہے فقط بس۔ اور قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو سوائے وحی کے، وحی پروردگار کے، کوئی بھی کلام یہ کرتے ہی نہیں۔ پھر بھی امام نے لوگوں کے اطمینان کے لیے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرما دی۔ پھر امام فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا قول ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کہ بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، کس کو؟ لمن تابا، جس نے توبہ کیا، وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، توبہ کر لیا، ایمان لے آیا، عمل صالح کو بجا لائے، ثم اهتدى، سورہ طہ کی آیت ہے ثم اهتدى، اس کے بعد وہ ہدایت پا گیا، آ گیا، کدھر آ گیا؟ ثم اومأ بیدہ الی صدرہ الی ولایتنا، یعنی امام نے جب اس آیت کو پڑھا ثم اهتدى، یعنی اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، ثم اهتدى الی ولایتنا، ان ساری چیزوں کے بعد، یعنی اصل شے، اساسی چیز جو ہے وہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کو انجام دے دی، یہ ساری چیز ثم اهتدى، اس کے بعد ہماری ولایت تک آئے، ولایت تک پہنچے، جو کہ اساس ہے، جو کہ بنیاد ہے، اور جب تک یہ نہیں تب تک کوئی بھی چیز ملنے والی نہیں، تو پروردگار ان کو معاف کرے گا۔ امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ صدیر
فَأُرِيكَ الصَّادِّينَ عَنْ دِينِ اللَّهِ، اے صدیر میں تمہیں ایسے لوگوں کو دکھاؤں جو اللہ کے دین تک پہنچنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ثم نظر الى ابی حنیفہ وسفیان الثوری فی ذلک الزمان، اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی طرف دیکھا، سفیان ثوری کی طرف اور اس شخص کی طرف، اور دیکھنے کے بعد امام فرماتے ہیں وَهُمْ حَلَقٌ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد میں جمع تھے وہ اور ان کے ارد گرد لوگ بھرے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں هَؤُلَاءِ الصَّادُّونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ بِلَا هُدًى مِنَ اللَّهِ، ان کے پاس اللہ کے جانب سے کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے حجت نہیں ہے اس کے، لیکن پھر بھی لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے اللہ کے دین تک پہنچنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ ولا کتاب مبین، اور کتاب مبین کی بھی ان کے پاس کوئی معرفت نہیں ہے۔ ان ہؤلاء الاخابث، یہ لوگ، اس طریقے کے لوگ، اس صفت کے لوگ، امام نے عجیب جملہ استعمال کیا، یہ خبیث لوگ، لو جلسوا فی بیوتہم، اگر یہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، فجال الناس فلم یجدوا احدا یخبرهم عن اللہ تبارک وتعالی عن رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پھر لوگ کیا کریں گے جب کوئی ان کو نظر نہ آئے گا، لوگ ادھر ادھر گھومیں گے، ٹہلیں گے، متحیر رہیں گے، پریشان رہیں گے، اب ان کو اللہ کی معرفت چاہیے، ان کو اللہ کے رسول کے بارے میں جاننا ہے، تو جب کوئی اس طریقے سے نہ ملے گا تو وہ کہاں جائیں گے؟ حتی یاتونا، جب کوئی نہ ملے گا، جب یہ موانع، رکاوٹیں اور یہ حائل نہ ہوگا تو اب وہ آئیں گے ہمارے پاس، اور جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا وجود کس لیے، ہم ہیں کس لیے؟ کل کی قسط میں بھی اس چیز کو بیان کیا اور ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہی توحید کے اوپر دلیل ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سوائے پروردگار عالم کے کسی اور شے کی جانب کسی کو بلاتے ہی نہیں، نہ اپنے قول سے، نہ اپنے عمل سے، جو کچھ بھی ہوا، جو انہوں نے کہا، مثلا اگر وہ کہنے فاطمہ تو بضعۃ منی سلام اللہ علیہ، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جگر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط ہم یہ سوچیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تعریف اور مدح فرما رہے ہیں، نہ، یہاں پر بھی توحید مخفی ہے، یہاں پر بھی متوجہ کر رہے ہیں توحید کی طرف، حسین منی وانا من حسین، علی منی وانا من، یہ الی آخر، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں سب توحید کے لیے ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو توحید کے لیے، روزہ ہے تو توحید کے لیے، جنگ کر رہے ہیں تو توحید کے لیے، شب ہجرت بستر پہ سو رہے ہیں تو توحید کے لیے، یہ جتنی چیزیں سب کے سب توحید کے لیے ہے، بجز توحید کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مقصد بھی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں واقعاً بہت ہی تفصیل اور جامع اور دقیق طریقے سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، جس میں بیان فرمایا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف دلیل ہے اہل بیت علیہ السلام، بلانے والے ارکان توحید ہیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، جو انشاءاللہ آگے کے پروگرام میں اور قسطوں میں اس کو بیان کیا جائے گا کہ یہ عظیم چیز ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے وجود کا مقصد خدا کی طرف بلانا ہے، باقی کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ صدیر، لوگوں کو دین خدا تک پہنچنے سے روکنے والے لوگ اگر اپنے گھروں میں بیٹھ جائے تو لوگوں کو، جن کو تلاش ہے دین کی، نبی کی، شریعت کی، جب وہ متحیر رہیں گے تو وہ لامحالہ ہم تک آئیں گے۔ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ان سے نستجیر باللہ کہ ہم خدا ہیں، ہمیں خدا مان لو، خدا کچھ نہیں، استغفر اللہ، جیسا کہ بعض غلط قسم کے لوگوں نے یا غلط فکر کے لوگوں نے یا ان لوگوں نے جو مغالطے کا شکار ہو گئے، جو جہل کے سبب، فتنے کے سبب، کسی بھی سبب سے اس دشواری کے شکار ہو گئے کہ انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مان لیا، چونکہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا ماننے والا کافر ہے، اس کا کوئی بھی تعلق نہ خدا سے، نہ خدا کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ، نہ امام اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بالکل کافر انسان ہے، اس سے ہمارا اور دنیا کے کسی انسان کا کوئی ربط نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، امام نے کیا فرمایا کہ صدیر اگر یہ بیٹھ جائے ہمارے پاس آئیں گے، ہم کیا کریں گے؟ فَنُخْبِرَهُمْ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَنْ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر وہ ہم تک آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے بارے میں بتائیں گے، ہم اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیں گے، ہم دین کے بارے میں بتائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔
تو اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، تو ایسا نہیں تھا کہ فقط اس زمانے میں کچھ اور لوگ ایسے تھے جو امام تک پہنچنے سے لوگوں کو روکتے تھے. یہ حدیث قیامت تک کے لیے. ہمارے بھی معاشرے میں کچھ اس طریقے کے لوگ ہیں کہ جو دین خدا تک پہنچنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. البتہ یہاں پر یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے اور انڈر بریکٹ بات ہے کہ دین کا کیا مطلب ہے. دین یعنی صرف نماز، دین یعنی روزہ، دین یعنی نماز، دین یعنی مسجد، دین یعنی مثلا زکوٰۃ اور خمس فقط بس؟ کہا نہیں، کہ دین نماز بھی دین ہے، روزہ بھی دین ہے، خمس و زکوٰۃ بھی دین ہے، مسجد بھی دین ہے. اور اس کے علاوہ صرف یہی پہ محدود نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ بھی دین ہے، اپنی زوجہ کا خیال کرنا یہ بھی دین ہے، اپنی زوجہ کا خرچ برداشت کرنا یہ بھی دین ہے. کہ نستجیر باللہ ہمارے معاشرے کا عجب حال ہے، عجیب حال ہے کہ انسان کو اپنے زوجہ کی خبر نہیں، اپنے بچوں کی خبر نہیں اور دوسروں کے پیچھے پریشان ہے. اس کے بچے، اس کے بیوی، اس کے عیال دوسروں کے لیے، دوسروں کے اوپر منحصر ہیں. روایات میں موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ملعون من کد عیال ولا غیر ہے. ملعون ہے وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کو کسی اور کے اوپر کر دے، وہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں، خود خیال نہیں رکھ رہے. اور ہمارے معاشرے میں کتنا رائج ہے، استجیر باللہ کہ انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، تو ہمارے بھی معاشرے میں اگر یہ دیکھا جائے تو فقط یہ نہیں ہے کہ بس اتنی ہی عبادت ہے. نہ، باہر نکلیں، بیواؤں کا خیال، غربا کا خیال، جہاں یہ ساری چیزیں ہیں دین. اور پھر یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی. تیسری اہم اور سب سے اساسی چیز جسے دین خدا کہا جائے گا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام. یہ دین خدا ہے اور یہ وہ دین ہے، وہ شرط ہے. دین کے اس رکن کا نام اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ اگر یہ رکن کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ جتنا کر رہا ہے وہ سب بیکار ہو جائے گا. جتنا کر رہا ہے کچھ بھی قابل قبول ہے، چاہے جتنے روزے رکھ لے، جتنے نمازیں پڑھ لے، جو کچھ بھی کر لے. شیطان نے 12,000 سال سجدہ کیا، اس سے کم و زیادہ سجدہ کیا، سب کچھ کر رہا تھا، لیکن پروردگار نے کہا نہیں، تمہیں اپنے حساب سے عبادت نہیں کرنی، میرے حساب سے عبادت کرنی ہے. تو نماز پڑھنی میرے حساب سے پڑھو. تو میں نے یہ بیان کر رکھا ہے، روایات میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ ظاہر نماز اور باطن نماز، تو یہ عبادت ہے اس کے حساب سے، پروردگار عالم کے حساب سے ہوگی، نہ کہ ہم اپنی عقل کے حساب سے کریں. تو دین کیا ہے؟ دین اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جس کے لیے قرآن مجید کی متعدد آیات موجود ہیں، جسے انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر پیش بھی کی جائیں گی جب وہ موضوع ہوگا، اس موضوع کے تحت گفتگو ہوگی. تو یہ دین ہے. تو اگر آج بھی دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو دین تک پہنچنے سے ہمیں روک رہے ہیں، نہ دانستہ طور کے اوپر. ایک انسان ہے جو زبردستی اپنی جانب سے شریعت بیان کر رہا ہے، اپنی جانب سے عقائد بیان کر رہا ہے، اپنی جانب سے دین بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی جانب سے قرآن مجید کی تفسیر کر رہا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو لوگ اگر قرآن مجید کی تفسیر کریں تو سوائے تفسیر بالرائے کے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. واقعی اگر انسان تجزیہ کر لے اس کا اور اس کو دیکھے تو سوائے تفسیر بالرائے کے کچھ نہیں، اپنے حساب سے تفسیر کر رہا ہے. یہ لفظ ایسے آیا تھا، وہ لفظ وہاں پہ آ گیا، لہذا یہ اس کی تفسیر ہے. نستجیر باللہ. بہت ہی عجیب روایت اور عظیم روایت اس سلسلے کی ہے امام علیہ السلام کی، جس میں امام نے قتادہ کو مخاطب کر کے گفتگو کی اور پوچھا کہ قرآن مجید کی تفسیر تم علم سے کر رہے ہو کہ جہل سے کر رہے ہو؟ تو وہاں ہو سکتا ہے اسی قسط میں یا کل کی قسط میں اس چیز کو بیان کیا جائے. وہ عظیم حدیث ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں اس طریقے کے لوگ موجود ہیں اور دین کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے خاص جسے کہا جائے کہ انسان اس لباس کے دھوکے میں آ جائے. مثلا وہ ٹوپی شیروانی ہو اور عبا قبے میں ہو، امامہ اس کے سر کے اوپر، یا مثلا کسی بھی لباس میں، کسی مدرسے میں ہو، کسی عالم دین کا بیٹا ہو، تو یہ علم دین، محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام اور یہ شریعت نہ کسی کی جاگیر ہے، نہ یہ کسی کی وراثت ہے، اور نہ کوئی اس کے اوپر اپنا حق ظاہر کر سکتا ہے. بلکہ ہر وہ انسان جس کے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت ہو، جو ان کو پہچانتا ہو، اسی کو حق ہے دین کو بیان کرنے کا. جو سمجھ چکا ہو اس کے بعد بیان کرے. اور پھر انسان عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو، معیار سب کا ایک ہی ہے. انی تارک فیکم الثقلین. عالم دین گفتگو کر رہا ہو، کوئی امامے والا گفتگو کر رہا ہو، تو اس کے لیے بھی محور
اور جو اس کی لائن ہے، بارڈر لائن ہے، اس کے لیے قرآن اور حدیث، اسے وہ کراس نہیں کر سکتا، ریڈ لائن ہے. اور عام آدمی کے لیے بھی قرآن و حدیث. گفتگو کرنا ہے تو شرط نہیں کہ انسان کے سر پہ امامہ ہونا چاہیے، لیکن اتنی شرط ضرور ہے کہ جب دین کے مسئلے پر گفتگو کرے، کم از کم دین کے مسئلے کے اوپر، تو قرآن اور حدیث اس کے پاس ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہوگی اور وہ اپنے عقل سے توحید کو سمجھ رہا ہے، اپنی عقل سے امامت کو سمجھ رہا ہے، اپنی عقل سے نماز کو سمجھ رہا ہے، اپنی عقل سے خمس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جتنی چیز وہ بیان کرے گا سب باطل ہوں گی، سب غلط ہوں گی، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہوں گی. کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ فرمایا ہو. سب کچھ موجود ہے ان کی حدیثوں میں، قرآن مجید میں سارا خشک و تر موجود ہے. تو بہرحال تو پھر ایسا اب معاشرے میں نظر آتا ہے. اب چونکہ ہم نے ایک فکر بنا لی ہے، ایک جسے کہا جائے کہ قانون ایک طریقے کا بنا لیا کہ خاص لباس ہے جس لباس سے ہمیں علم ہی ملے گا. تو جب اس مشکل میں آئے تو ہمارے ساتھ یہ ساری دقتیں ہو گئیں کہ اگر ہم نے دیکھا کہ کوئی ممبر کے اوپر بیٹھا ہے تو یہ صحیح گفتگو کرے گا، اگر کسی کے سر کے اوپر امامہ ہے تو یہ صحیح گفتگو کرے گا، اگر کوئی اس دین کے لباس میں، وہ کوئی بھی لباس ہو، شیروانی ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ صحیح گفتگو کرے گا. یہ غلط ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیر سے کہا کہ صدیر دیکھو یہ لوگ جو ہے یہ اللہ کے دین سے روکنے والے ہیں، تو چاہے وہ اس لباس میں ہو، کسی بھی لباس میں ہو، اگر وہ دین کے خلاف گفتگو کرو. میں نے عرض کیا کہ دین صرف نماز نہیں ہے، دین صرف روزہ نہیں ہے، دین کے اصل اور اہم اور اساس کا نام ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام. انسان کو اس چیز کی خبر نہیں ہے، نہیں جانتا، اور اس میں بیجا گفتگو کر رہا ہے جس سے لوگوں کے عقائد برباد ہوں گے، عقائد خراب ہوں گے. اس کے پاس نتیجہ یہ ہوگا کہ توحید اس کے پاس نہ ہوگی. تو اللہ کے دین سے روکنے والے ایسے لوگوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ خبیث سے تعبیر کیا. خبیث ہیں یہ لوگ بیکار ہیں، یہ لوگ اللہ کے دین سے روکنے والے. تو اگر ہمارے معاشرے میں بھی جو اس طریقے کے لوگ ہیں جو تھوڑا بہت جانتے ہیں دین کو، یا نہیں جانتے اور اظہار کر رہے ہیں کہ ہم دین کو جانتے اور قرآن و حدیث سے بالکل دور ہیں، کوئی بھی آشنائی نہیں ہے، تو ایسے لوگ اگر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، ایسے لوگ اگر خاموش ہو جائیں، ایسے لوگ جو چپ ہو جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ معتبر اس اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے تک پہنچ سکتے ہیں جو ان کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتائے، جو ان کو صحیح عقائد کے بارے میں بتائے، جو ان کو دین کے بارے میں بتائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دقت یہی ہوگی کہ انسان کے پاس جو دین ہوگا وہ غلط دین ہوگا. تو عرض کیا کہ حج فلسفہ ہے. حج کا فلسفہ کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنا، یعنی ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، زمانے کے امام کی معرفت ہو ہمارے پاس. اگر ہم اپنے زمانے کے امام کو نہیں جانتے اور حج پہ حج کیے جا رہے ہیں تو پھر وہ ہمارا حج قابل قبول نہیں ہے. ہم اس مقصد اور اس روح اور اس معراج تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ہمارے پاس والے سے میں نے عرض کیا کہ کئی حدیثیں، یہ ایک سلسلے کی حدیث عرض کی، اس کے علاوہ ایک باب ہے اسی کتاب کافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے، جس باب اور چیپٹر کا نام ہے باب و زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی زیارت کے سلسلے میں کافی کی چوتھی جلد میں یعنی فروع کافی میں پیج نمبر 549 پر یہ حدیثیں موجود ہیں. چند حدیثیں جس میں سے ایک یا دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حدیث نمبر 2 فرماتے ہیں، جناب جابر سے روایت ہے، فرماتے عن ابی جعفر علیہ السلام. دیکھیے اتفاق ہے یہ بھی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے. فرماتے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تمام الحج لقاء الامام علیہ السلام. حج مکمل ہی اس وقت ہوگا، حج اسی وقت متحقق ہو سکتا ہے، اسی وقت قابل قبول ہوگا جب ہم امام سے ملاقات کر لیں، امام کے پاس جائیں. امام ظاہراً موجود ہیں تو ظاہراً امام سے ملیں گے. امام ظاہراً اگر نہیں، یعنی ہماری ان آنکھوں سے اگر نہیں دکھ رہے ہیں تو امام کے ذریعے کے اوپر جائیں گے، امام کے روضے کے اوپر جائیں گے، اور وہ سارے جو سلسلے ہیں اس سلسلوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے تاکہ ہمارا حج مکمل ہو جائے. تو یہ عظیم حدیث ہے. امام فرماتے ہیں تمام الحج لقاء الامام. حج مکمل کب ہوتا ہے؟ جب امام علیہ السلام تک ہم پہنچ جائیں، امام تک چلے جائیں. اور اس سلسلے کی دوسری حدیث جو حدیث نمبر 4 ہے،
زریح محاربی جو کہ عظیم صحابی امام کے، عبداللہ ابن سنان جو کہ بالکل آتھینٹک اور معتبر راوی ہیں، وہ جناب زریح یا زریح محاربی سے روایت نقل فرماتے ہیں۔ جناب زریح محاربی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا ان اللہ امرنی فی کتابہ بامر فاحب ان اعملہ، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ عمل کو انجام دو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس عمل کو انجام دوں۔ قال وما ذاک، امام نے کہا وہ کیا ہے، کون سا عمل ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ثم یقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم، کہ اپنے حج کو انجام دے لیں، ارکان کو اس کو ختم کر لیں، احرام کو ختم کر لیں، ساری پوری کیفیت اور جو چیزیں ارکان اس کو ختم کر لیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ امام فرماتے ہیں یقضوا تفثہم یعنی کیا مطلب؟ یعنی لقاء الامام، یعنی امام علیہ السلام سے ملاقات، امام تک پہنچنا۔ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حج اصغر کے ساتھ ساتھ حج اکبر، بغیر حج اکبر کے حج اصغر کی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ تو یقضوا تفثہم یعنی لقاء الامام، ولیوفوا نذورہم یعنی تلک المناسک، اپنے نذور کو اور ان کے ارکان کو انجام دے دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے مناسک کو انجام دے لیں۔ فرماتے ہیں جناب زریح محاربی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سنان نے کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مولا میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، پروردگار عالم کا یہ قول قرآن مجید میں ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں امام نے فرمایا اخذ الشارب وقص الاظفار وما اشبہ ذلک، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی مونچھ کو کاٹنا اور اپنے ناخونوں کو کاٹنا اور اسی کے مثل جو ارکان ہے، جو اعمال اسے انجام دینا۔ جناب عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ مولا میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، زریح محاربی نے آپ سے ایک حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ثم لیقضوا تفثہم لقاء الامام، مولا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اپنے حج کو ختم کر لے، تمام کر لے، مناسک کو ختم کر لے، تو آپ نے کہا کہ اس آیت سے مراد یہ کہ اپنی مونچھ کو کاٹے، اپنے ناخونوں کو کاٹے۔ لیکن زریح محاربی نے ایک روایت آپ ہی سے نقل کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اس آیت سے مراد لقاء الامام، امام سے ملاقات۔ تو یہ جو فرق ہے یہ کیا ہے؟ ان کی بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ فقال صدق زریح یا زریح وصدقت، کہ زریح یا زریح بھی سچ کہہ رہے ہیں اور تم بھی سچ کہہ رہے ہو، یعنی یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ وہ حدیث جس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ ثم لیقضوا تفثہم یعنی اپنے مونچھ کو کاٹے، اپنے ناخونوں کو کاٹے، اور یہ حدیث بھی درست ہے کہ امام علیہ السلام سے ملاقات کرنی، جب تک وہ ان اعمال کو انجام نہ دے گا جس سے احرام سے خارج ہو جائے تب تک اس کا احرام نہیں ختم ہوگا، اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ کا مراد یہ کہ مثلا مونچھ کو کاٹ لے، ناخونوں کو کاٹ لے، یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے کہ جب تک امام سے ملاقات نہ کر لے تب تک اس کا حج ہوگا ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوگا مثلا۔ تو یہ دو الگ الگ طریقے کی حدیث نظر آ رہی ہے۔ امام نے کیا کہا کہ زریح نے بھی صحیح کہا ہے، زریح نے بھی صحیح کہا ہے، اور تم بھی صحیح کہہ رہے ہو۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ کیسے؟ امام فرماتے ان للقرآن ظاہرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل زریح، امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور قرآن مجید کا ایک باطن ہے، یعنی قرآن مجید کے جو آیتیں اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے۔ اور زریح محاربی کے پاس جو معرفت ہے ہماری، جو وہ برداشت کر سکتے ہیں، جو وہ تحمل کر سکتے ہیں، جس شے کا وہ ادراک کر سکتے ہیں، اس شے کا ادراک کوئی انسان آسانی سے نہیں کر سکتا۔ امام نے مدح فرمائی جناب زریح محاربی کی، تو امام نے فرمایا کہ نماز کا ظاہر ہے اور اس عبادت کا قرآن مجید کی آیت کا ظاہر ہے اور باطن ہے، جیسا کہ ہم مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ نماز کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، حج کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، روزے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ اسے امام نے فرمایا کہ ظاہر نماز کیا ہے؟ ارکان کے ساتھ انجام دینا، تشہد اور سلام اور سجدوں کے ساتھ انجام دے دینا، باطن نماز امام ہے۔ حج کی حقیقت ظاہر وہ ہے، باطن ہمارے زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں، ظاہر حج ہیں یہی، اور ظاہر روزہ جیسے کہ گفتگو ہو رہی ہے اسی موضوع کے مطابق،
ظاہر روزہ یہ ہے کہ انسان اذان صبح سے لے کر کے اذان مغرب تک بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ اب اس کے آداب میں، مستحبات اور مکروہات میں، جو انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا، کہ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، انسان کے لبوں کا بھی روزہ ہے، انسان کے زبان کا بھی روزہ ہے، انسان کے جسم کے دوسرے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے۔ سارے روزوں کو رکھنا ہے۔ تو یہ ظاہری روزہ ہے۔ باطنی روزہ ہے امام کی معرفت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک پہنچنا، ان کی معرفت کو حاصل کرنا، ان کو سمجھنا۔ کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے، اپنے زمانے کے امام کو، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اگر ہم نہیں پہچانتے تو ہماری ساری عبادات، ہماری ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی، بے معنی ہو جائیں گی، اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوگا۔ اور یہ مسلسل جو حدیث پڑھی جا رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی فرماتے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی انسان اس صورت میں اس دنیا سے چلا جائے کہ اس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کی موت کیا مطلب؟ حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا یعنی میتۃ کفر و نفاق، جاہلیت کی موت یعنی کفر و نفاق کی موت ہے۔ تو ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کریں، چونکہ بغیر اس کے ہماری ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ اور قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سلسلے سے، اس میں پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے۔ بہت سی ساری چیزیں جو انشاءاللہ آگے کی قسطوں میں اور اس پروگرام میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، ہمارا وقت یہاں سے ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں مزید وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔